الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، دور حاضر کا حساس ترین اہم ترین مسئلہ تکفیر. سچی بات یہ ہے کہ یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے. سمجھنا سمجھانا عام مسائل کی نسبت ذرا مشکل ہوتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق تاثیر استعانت سے یہ کوشش کروں گا کہ عام فہم سادہ لفظوں میں سادہ پیرائے میں آج کی اس نشست میں آج کا یہ سبق یہ درس ہم سن سکیں سمجھ سکیں. آج کی اس نشست میں ہم 4 چیزوں کو سمجھیں گے. مسئلہ تکفیر کا تعارف، ایک مسلمان کا طریقہ اور انداز ایسے حالات میں. 2، تیسری چیز جو ہم سمجھیں گے فتنہ تکفیر، مسئلہ تکفیر، اس کو نہ سمجھنے کی صورت میں اس کا نتیجہ، رزلٹ، انجام جو مسلمانوں کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آخری بات ہماری کیفیت جو اس وقت موجودہ میرے اور آپ کے ملک میں ہے، میرے اور آپ کے وطن میں ہے. کائنات کے رب پروردگار نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سب سے پہلے اگر ہم غور و فکر کریں تو اس آیت میں تکفیر کا راستہ، تکفیر کا دروازہ بند کر دیا. اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم زمین میں چلو، اللہ کے راستے میں چلو، خوب تحقیق کر لیا کرو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور اس بندے کو یہ نہ کہو جو تمہیں السلام علیکم کہتا ہے، جو تمہیں سلام کہتا ہے، اس بندے کو یہ نہ کہو لَسْتَ مُؤْمِنًا کہ تو ایمان والا نہیں. تم دنیا کیا ساز و سامان تلاش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں غنیمتیں بہت زیادہ ہیں. اس آیت میں جو بنیادی لفظ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، آپ نے یہ نہیں کہنا جو آپ کو السلام علیکم کہتا ہے، جو آپ کو سلام کہتا ہے، لَسْتَ مُؤْمِنًا کہ تو ایمان سے خالی ہے، تیرے پلے میں ایمان نہیں، یہ نہیں کہنا. سب سے پہلے ہم اس فتنہ تکفیر یا مسئلہ تکفیر، اس کی تاریخ کی طرف آتے ہیں. امام بخاری اپنی صحیح میں کتاب المناقب میں ایک بڑی خوبصورت حدیث نقل کرتے ہیں. مدینہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی ایک مجلس اور ایک محفل موجود ہے. ان میں سے ایک بندہ سوال کرتا ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو رازدان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یعنی میرے پیغمبر، میرے نبی، نبیوں کے امام، معراج کے مہمان، سید المرسلین، خاتم النبیین کی سیکرٹ باتیں، راز کی باتیں اکثریت ان کو پتا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، سمجھائی، پڑھائی، سکھائی ہوئی تھی. کسی نے ان سے سوال کر دیا فتنے کے بارے میں، انہوں نے اس کے سوال کا سرسری جواب دیا. پوچھنے والے نے کہا کہ میں یہ مراد نہیں لے رہا فتنے سے، میری مراد فتنے سے وہ ہے جس سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، بہت بڑا فتنہ. اختصار کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں. انہوں نے جواب میں کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بینکا و بینہ، یا ایک جگہ پہ لفظ ہے دونا و دونہ باب مغلق، آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے، جو دروازہ بند ہے، ابھی کھلا نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ وہ دروازہ جو بند ہے، ایفتح باب ام یکسر، اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یکسر، اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا. فرمایا اگر دروازہ ٹوٹے گا اذن لا یغلق، اگر وہ دروازہ ٹوٹے گا تو پھر وہ دروازہ کبھی بھی، جو بند دروازہ ہے اگر وہ ٹوٹ گیا تو کبھی بھی اس دروازے کو دوبارہ بند نہیں کیا جا سکے گا. سوال کیا تھا؟ یفتح ام یکسر، دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ جب دروازے کو کھولا جاتا ہے، اس کی چٹکنی، اس کی کنڈی، اس کا تالا، اس کا لاک، اس کا ہینڈل، وہ ہم گرا کے کھولتے ہیں، دوبارہ ہم بند کر لیتے ہیں. لیکن جس دروازے کو توڑ کے کھولا جائے، ایفتح ام یکسر، جس کو توڑ کے کھولا جائے، اذن لا یغلق، وہ دوبارہ کبھی بند نہیں ہوتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا اور چلے گئے. اٹھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ سوال کی، ان لفظوں کی، اس مطلب کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، دروازے سے کیا مراد ہے، فتنوں سے کیا مراد ہے؟ کہا دروازے سے مراد خود امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب تک یہ عمر کی ذات، ہستی، شخصیت اس دھرتی میں موجود ہے تب تک وہ فتنہ تمہیں ستائے گا نہیں، تمہیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ذات وہ دروازہ ہے، اور ٹوٹنے سے مراد ان کی شہادت ہے. کھلنے سے مراد کیا تھا؟ ان کی طبعی موت. ٹوٹنے سے مراد ان کی شہادت ہے. اور دیکھ لیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد اس امت میں فتنے در آئے. تکفیر کا جو سادہ ترجمہ ہم سب کے ذہنوں میں، اکثریت کے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے، میں اسے دہرا دیتا ہوں. تکفیر کا معنی یہ ہے کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا. یہ ہے مسئلہ تکفیر یا فتنہ تکفیر. اس کو ہم نے آج اس مسئلے میں سمجھنا ہے شرعیت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں، سلف صالحین کی روشنی میں. اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، ایمان والے کو یہ کہنا کہ تو ایمان والا نہیں، اس پر ہمارے اوپر پابندی لگا دی. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے شروع کرتے ہیں. یہاں تک جو اسلام کا دور ہے یہ بڑا ہی عظیم دور ہے. ایسا عظیم دور کہ دونوں خلفائے راشدین، ایک تو عمر بن خطاب اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی مضبوط گرفت والے ہیں. کنٹرول ہے ان کا پوری ملت اسلامیہ میں. جو ان کے گورنر ہے، جو ان کے انتظام چلانے والے ہیں، جو ان کے والی ہیں، پوری طرح ان پر کنٹرول ہے. اور ان کا آگے اپنے اپنے علاقوں پہ کنٹرول ہے. شورش نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے. وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ ہی چند فتنے رونما ہوئے تھے. کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، کسی نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کوئی اسلام سے مرتد ہو گیا. لیکن جب ایک دفعہ کنٹرول ہو گیا اس کے بعد یہ مسئلہ ختم. فتوحات کا سلسلہ، جلونہ فتح ہوا، تکریر فتح ہوا، اصفہان فتح ہوا، ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، اور اسی طرح بے شمار علاقے مسلمانوں کے خطہ میں ملت اسلامیہ کا، سلطنت اسلامیہ کا حصہ بنتے چلے گئے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور خلافت آتا ہے.
عثمان رضی اللہ تعالی عنہ طبیعت میں مزاج میں نرمی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کنٹرولر بندہ ہے جو ہیڈشپ جس کے پاس ہے، جس کے پاس صدارت، وزارت، صدارت، امارت، سیادت، قیادت ہوتی ہے، اگر اس کے مزاج میں نرمی ہو، وہ مواخذہ بڑی سختی کے ساتھ نہیں کرنے والا، تو لوگ اس کی نرمی سے کچھ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. یہی انداز عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور ادھر اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کی رحمت سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو گورنر ملے وہ بہت کمال کے بندے تھے. اور اتنے کمال کے بندے، یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے ایک مخصوص مکتبہ فکر کی طرف سے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو گورنر ملے تھے وہ ملے نہیں تھے، وہ جی اپنے رشتہ دار انہوں نے لگائے ہوئے تھے. یہ بات غلط ہے. اپنے رشتہ دار ضرور تھے، لیکن ان میں سے کئی ایسے تھے جن کو گورنر امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کر دیا تھا. مثلا شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے امیر معاویہ. وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گورنر نہیں بنایا تھا، صوبے دار نہیں بنایا تھا، والی نہیں بنایا تھا شام کا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں گورنر تھے. بڑے کمال کے بندے تھے، سوجھ بوجھ والے بندے تھے، دنائی والے بندے تھے، فہم و فراست والے بندے تھے، قلب و جگر، دل و دماغ والے بندے تھے. اس وقت کے کرنٹ افیئرز کو سمجھتے تھے، اس وقت کی پولیٹیکل سائنس اس کو سمجھتے تھے، حالات کی نزاکت کو سمجھتے تھے اور امور حکمرانی کو سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ اتنا پھیلا اتنا وسیع ہوا جتنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی نہیں ہوا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ مسئلہ آپ کی طبیعت کی نرمی، آپ کا ایک سیکٹری تھا مروان بن حکم، اس نے بھی کچھ فائدہ اٹھایا. ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی، وہ آپ کے نرم مزاجی کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ اعتراضات کرنے لگے. اس دوران یہودی جنہیں اسلام کی شان و شوکت، اسلام کا غلبہ، اسلام کی سربلندی یہ ہضم، یہ برداشت نہ ہو سکی. عبداللہ بن سبا کے نام سے میں بات حوالہ ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں، آپ پوری تاریخ تفصیل سے، وضاحت سے، صراحت سے یہ مسئلہ پڑھ سکتے ہیں. ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، ابن اسیر کی الکامل، امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی کی تاریخ الاسلام اور تاریخ الخلفاء، یہ معتبر مستند تاریخیں ہیں جن میں آپ کو ان کی ساری تفصیل مل جائے گی. اب اسے اسلام کی شان و شوکت یہودیوں کی نہیں، وہ اس نے اسلام قبول کر لیا، کوفہ کو اپنا مرکز بنایا. اب کوفہ کے بارے میں لوگوں کی زبان پر ایک فکرہ تھا، الکوفی لادی، جہاں پہ کوفی ہے وہاں پہ وفا نہیں، وہاں پہ محبت نہیں، اخلاص نہیں. قصور کوفہ کا نہیں تھا، کوفہ کی مٹی کا نہیں تھا، کوفہ کی دھرتی کا نہیں تھا. بھئی قصور کس کا تھا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے سرزمین کوفہ پر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سرزمین کوفہ پر، اور بھی بے شمار فتنے سرزمین کوفہ پر. پھر قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ضروری نہیں کہ کوفہ کو ایک پلڑے میں رکھ کر سب پر ایک ٹھپا لگا دیں کہ یہ سب کے سب فتنے باز لوگ. نہیں، مسئلہ کچھ اور تھا. کوفہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی تمدن نہیں تھا، شہری آبادی نہیں تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا کے کنارے علاقہ ہونے کی وجہ سے اپنی فوج کی چھاؤنی بنا دی. فوجی مجاہدین لشکری جہاد کے بعد واپس آتے، وہیں پہ قیام کرتے، آرام کرتے، پھر وہیں سے نکل جاتے. اب جب چھاؤنی بنی، جہاں پر بھی فتح ملتی بہت زیادہ نئے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، وہ آ کر وہاں پہ رہنے لگے. اب نئے لوگ تھے، نئے لوگ، نئے مزاج، اسلام نیا نیا قبول کیا ہے، پراپر وہاں پہ رہنے والے نہیں تھے، مستقل وہاں پہ رہنے والے نہیں تھے، قدیم باشندے نہیں تھے، اس لیے ان کے مزاج میں مستقل مزاجی نہیں تھی. ادھر سے کوئی آیا، اس نے بات سنائی، اس کے ساتھ ہو گئے. ادھر سے کوئی آیا، اس نے بات سنائی، اس کے ساتھ ہو گئے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خط آئے، حسین کے ساتھ مل گئے. بعد میں آ کے ابن زیاد ڈراتا ہے، اس کے ساتھ مل گئے. عبد الملک بن مروان آتا ہے، اس کے ساتھ مل گئے. عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر آتے ہیں، ان کے ساتھ مل گئے. یہ تھا ان کی طبیعت، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک جگہ پر
دوسری جگہ پر جگہ بدل بدل کر، یہ بھی انسان کی ایک نا نیچر ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے. جو بندہ بڑا پرانا کسی جگہ پہ رہتا ہے نا، اس کی طبیعت میں مستقل مزاجی آ جاتی ہے. جو جگہ بدلتا ہے آئے روز وہاں پر یہاں پر وہاں پر، اس کے وہاں پہ رہنے والے اس کی اولاد میں آپ کو مستقل مزاجی نظر نہیں آئے گی. یہ کوفہ والوں کی غیر مستقل مزاجی تھی، اس لیے کوفہ کے حوالے سے یہ والی نسبت، یہ والی سوچ مشہور ہو گئی. بہرحال عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلے کوفہ کا انتخاب کیا. وجہ کیا ہے؟ لوگ نئے ہیں، مستقل مزاج نہیں ہے، جلدی بندے کو قبول کرتے ہیں، بندے کی دعوت قبول کرتے ہیں. بیٹھ کر وہاں پہ شروع، بھائی یہ کیا معاملہ؟ بھائی صاحب یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہم یہودی ہیں، ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام اکیلے نبوت کا، رسالت کا بوجھ وزن اٹھانے، انہوں نے اپنے آپ کو کمزور سمجھا. انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. یا اللہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، فرعون بڑا بدماش بندہ ہے، بڑا شرارت والا، بڑی خباثت والا، بڑی نجاست والا اور عقیدے کی غلاظت والا بندہ ہے. یا اللہ میں اس سے اپنا اکیلا تنہا شاید اس کا سامنا نہ کر پاؤں. یا اللہ مجھے ایک بندے کی ضرورت ہے. اللہ نے پوچھا بندہ کون سا ہے؟ خود بندہ بھی ڈکلیئر کر دیا، بندہ بھی بتا دیا، ڈیفائن کر دیا. یا اللہ یہ میرا بندہ ہے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس کو میرے ساتھ شامل کر دے. دین کا کام کرنا ہونا، مناسب بندے کا سوال کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے. پوچھا، سوال کر دیا، یا اللہ بندہ مجھے دے. اللہ نے پوچھا کون سا؟ ہارون اخی، ہارون نام ہے، بھائی ہے میرا. یہ آ کے اس نے کوفہ میں یہ بات لوگوں کو بتانا شروع کر دی. عبداللہ بن سبا نے، لوگوں کو یہ بات بڑی سمجھ آئی کہ واقعہ ہمارے قرآن میں لکھی ہے، تمہاری تورات میں لکھی ہے، تم بتا رہے ہو، بھائی اس بات کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسالت، شریعت، دین اسلام، کلام، تورات لے کے آئے، اکیلے کام نہیں کیا انہوں نے، اپنے ساتھ کسی کو ملایا. ایسے تمہارے نبی نے بھی اپنے ساتھ کسی کو ملایا تھا. وہ تھے ان کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن بڑا ظلم کیا ہے مسلمانوں تم نے اپنے نبی کا جو وصی تھا، وصی رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاون تھا، مددگار تھا، جو وصیت جس کے لیے کی تھی اس کو تم نے پیچھے کر دیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تم نے خلیفہ بنا دیا. تاریخ فتنہ تکفیر کی اس بندے سے شروع ہوتی ہے، عبداللہ بن سبا سے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے. اس نے لوگوں میں، اب یہ بات کوفہ کے لوگ تھے، کوفہ کے لوگوں کو اپیل کر گئی، یہ بات ان کے دلوں میں بیٹھ گئی. بندہ تو سچ کہتا ہے، باتیں تو اس کی اچھی ہیں، باتیں اس کی سچی ہیں، اس کی باتوں کو ماننا چاہیے. اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم نے زیادتی بڑی کی ہے، تمہیں سزا مل رہی ہے. تم نہیں جانتے، آج کا دور نہیں تھا، جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی جدت والی نہیں تھی. لوگوں کو حالات کا پتہ بڑی دیر سے چلتا تھا. کہنے لگا میں بصرہ سے آیا ہوں، وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں، بصرہ والے بڑے ہی تنگ ہیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گورنر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، حق مارتا ہے، دبا کے بیٹھا ہے، اور مصر کا اس سے زیادہ کر رہا ہے. یہ بصرہ والوں کو، یہ کوفہ والوں کو کہانی سنائی. ان کو کہانی سنا کے بصرہ میں چلا گیا، بصرہ میں جا کے یہی کہانی سنا دی. وہاں سے نکلا مصر میں چلا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ 1000 بندہ بصرہ سے، 1000 بندہ کوفہ سے، 1000 بندہ مصر سے، 3000 بندے حج کی نیت سے نکلے، مدینہ کے قریب اکٹھے ہوئے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش کو گھیرا ڈال لیا، محاصرہ کر لیا. صحیح بخاری میں بھی تفصیل موجود ہے. محاصرہ کر لیا. کہنے لگے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو قتل کر دیں گے، ورنہ آپ استعفیٰ دیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے استعفیٰ نہیں دینا. یہاں پر ایک سوال ہے، کیا نعوذ باللہ من ذالک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی 2 بیٹیاں جس کے عقد میں نکاح میں آئی، اور دھرتی پہ ایسی کوئی ہستی نہیں، ایک نبی کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں آئی ہوں سوائے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے. انہوں نے کہا میں استعفیٰ نہیں دیتا. یہاں پہ سوال ذہن میں آتا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑ کیوں گئے؟ کیوں استعفیٰ نہیں دیا؟ حدیث سے رسول مسند احمد بن حنبل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کو کہا تھا عثمان البسک اللہ قمیصا، پروردگار کائنات تجھے ایک قمیض پہنائے گا، تو نے لا تخلا، اس کو اتارنا نہیں ہے، اس قمیض کو پہن کے رکھنا ہے، جب تک اللہ نہ اتروائے تو نے نہیں اتارنا. وہ کہتے تھے یہ خلافت،
یہ مجھے میرے نبی کی نصیحت ہے، وصیت ہے، میں نے اس کو نہیں اتارنا. اور حکم دیتے نا، اللہ کی قسم حکم دیتے. 30,000 بندے کی کیا وقت، کیا حیثیت، سب کے سب فرار ہو جاتے. لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور یہاں پر امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے. باب کیا ہے؟ کتاب الصلاۃ میں باب ہے، چیپٹر ہے امام بخاری کی چیپٹرائزیشن میں، تبویب میں باب ہے، باب امامت المبتدی والمفتون. ایسا امام جو فتنہ باز ہے، ایسا امام جو بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز کا حکم. یہ باب چیپٹر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح البخاری کتاب الصلاۃ میں ہے. کیوں انہوں نے یہ باب قائم کر دیا؟ نیچے حدیث کیا لے کے آئے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے جو بندہ سپہ سالار کمانڈر بن کے آیا تھا، اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کے پیچھے پڑھو، اس کی اچھائی کو دیکھو، اس کے دین کو دیکھو. اب بندے کا عمل دیکھیں، مدینہ میں آ چکا ہے، دماد رسول کا محاصرہ کر چکا ہے، ان سے استعفیٰ مانگتا ہے، ان کو قتل کرنا چاہتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو اپنی فوج کو، مجاہدین کو، صحابہ کو حکم دیتے ہیں جا کر اس کی گردن اڑا دو، اور نہ ہی اس سے روکتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. تکفیر بڑا آسان ہے کسی کو کافر کہہ دینا، لیکن اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے موانع کیا ہیں، اس سے ہمیں غرض ہی نہیں. ہمیں تو غرض اپنی انگلی سے اٹھ جائے اور کسی کو دائرہ اسلام سے باہر کر دے. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بڑے دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے اس وقت ملک کے حالات میں. آخر میں اس بات پر تفصیلی بات عرض کروں گا ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا اس کے پیچھے نماز پڑھو، حکم دیا. صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا. بات مختصر اختصار کے ساتھ انہوں نے شہید کر دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے آپ خلیفہ بنو، یا طلحہ خلیفہ بنے یا زبیر خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تینوں نے انکار کر دیا ہم خلیفہ نہیں بنیں گے. کہا ہم آپ کو بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شہادت کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کر دیا. اب یہاں سے مسئلہ اصل شروع ہوتا ہے. عبداللہ بن سبا نے بندے تیار کر کے بھیجے تھے، خود وہ اس میں شامل نہیں ہوا، خود مصر میں بیٹھا رہا. اب یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی. قریبی رشتہ داری تھی امیر معاویہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان قریبی رشتہ داری. اس بنیاد پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب کو کہا آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیں. کتب علیکم القصاص قرآن کی آیت ہے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں پارہ نمبر 15 میں بنی اسرائیل میں جو مظلوم قتل ہو جائے اس کے ولی ہیں، ان کے لیے دلیل ہے، غلبہ ہے ان کے پاس، وہ بدلہ لینا چاہیں قصاص لیں ان کے ساتھ. یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مطالبہ تھا. علی بن ابی طالب نے کہا ابھی وقت نہیں، حالات درست نہیں. یہاں پر دونوں کی رائے مختلف ہو گئی. انہوں نے کہا میں تب تک آپ کی بیعت نہیں کروں گا جب تک آپ بدلہ نہیں لیں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ بیعت کر لیں، تبایعونی، آپ بیعت کر لیں، میں ان سے قصاص لے لوں گا. انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. یہاں پر اما جان عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، طلحہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل گئے. یہاں پر مسلمانوں کے درمیان پھر جنگ اسی عبداللہ بن سبا اور اسی کے ٹولے کی وجہ سے ہوئی. اور جنگ کا نام جنگ جمل ہے. لاکھوں کے قریب مسلمان اس جنگ میں مارے گئے، وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. امام ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، امام ذہبی تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں 40,000 سے زیادہ تعداد تھی جو مسلمانوں کی اس جنگ میں جو مسلمان مارے گئے. اس کے بعد جنگ صفین یا صفین جنگ یہ ہوئی. اس جگہ پر بھی مسلمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں طرف سے، ایک امیر معاویہ کا لشکر ہے، ایک علی بن ابی طالب کا لشکر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابہ میں سے، اور دونوں کے لشکر اس میں سے بھی بے شمار. اب یہاں سے فتنہ تکفیر اور مسئلہ تکفیر، اس کی بنیادی تاریخ یہ تو پیچھے معروضی حالات تھے، کچھ تھوڑی سی جڑیں تھی جن سے ہر مسلمان کو پہچان شناسائی ہونا ضروری ہے. اور یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یہ کب یہودی غیر مسلم یہ کام کب شروع کرتے ہیں؟ آپ اس دور قرون اولیٰ کی تاریخ پڑھ لیں تب بھی، صلاح الدین ایوبی کا دور پڑھ لیں تب بھی، اور اب کا دور پڑھ لیں تب بھی. جب کافر میدان میں ہارتا ہے، میدان میں جہاد کے میدان میں ہارتا ہے، قتال کے میدان میں ہارتا ہے،
اس کا بس نہیں چلتا۔ نیٹو کے کتنے ملک امریکہ لے کے آیا افغانستان میں، روس کے ساتھ کیا بنا، اسرائیل کیسے بے بس ہوا، یہ ہندو ہمارا کہاں سے اٹھا، کہاں پہ جا کر اس نے مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کی، سازش کی، بے بس ہوئے، تب جا کر ان کی آج کی یہ جو کرتوت ہے، یہ جو عمل ہے کہ مسلمانوں کو استعمال کرنا، مسلمانوں کے خلاف کافر قرار دے کے مروانا شروع کر دینا، یہی آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں نظر آئے گا، یہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو نظر آئے گا۔ اب جنگ جمل کے بعد جنگ صفین ہو رہی ہے، دونوں طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مشورے سے نیزوں پر قرآن رکھ کے کسی نے بلند کر دیا۔ جب نیزوں پر قرآن رکھ کے بلند کیا، وہیں پر جنگ رک گئی۔ یہ لوگ جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملوث تھے، یہ لوگ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھے، فوج میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کے حمایتی، ان کے معاون اور مددگار بن کے لڑ رہے تھے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، یہ صحابہ کرام اتنے لوگوں کو مروا دیا آپس کی لڑائی کے لیے، حکومت کے لیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، ایک مشیت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ایک ہمیں اپنا عقیدہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ نبیوں کے علاوہ کسی ہستی کے بارے میں یہ تصور نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، یعنی اس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن نے جو ہمیں عقیدہ دیا وہ یہ ہے کہ ان کی جو بھی مسئلے تھے، افا انکم، اللہ قرآن میں کہتے سب کے سب میں نے معاف کر دیے تھے، ان کے جو بھی مسئلے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتے ہیں اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی ہے، اللہ کہتے ہیں افا انکم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ کہتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چیک کیا، سب سے اچھے دل یہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، اللہ نے سب ان کی چیزیں معاف کر دی ہیں، اس لیے ہمیں اس پہ خامہ فرسائی، قلم رگڑنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم کریں گے اپنے اعمال کو خراب کر بیٹھیں گے اور غلط کسی راستے پہ بھٹک جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اب اس بات کے بعد جب انہوں نے نیزوں پر قرآن پاک بلند کر دی، جہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا یہ عمل دیکھ کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر رک گیا۔ اب رکنے کے بعد ایک سوال یہاں پر، جب رک گیا انہوں نے فوراً بیٹھ کر کہا ہم صلح کے لیے بات چیت کریں گے اور اس قرآن سے پوچھ کر کریں گے۔ بیٹھ گئے، دونوں پارٹیاں بیٹھی، دونوں طرف سے معزز لوگ بیٹھے۔ اب دونوں نے بیٹھ کر ایک طے کیا، 1 سال کے اندر اندر 2 حکم مقرر کر لیے جائیں، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، 2 حکم، ایک بندہ ادھر سے فیصلہ کرنے والا، جیسے ہمارے پرے پچایت اکٹھ ہوتی ہے کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں، سالس ہم اٹھا لیتے ہیں، یہ بندے سالس ہیں جو بھی فیصلہ کر دیں وہ فیصلہ قبول ہوگا۔ 2 سالس مقرر کر دیے گئے، ایک ابو موسیٰ اشعری علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اور دوسرے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 2 حکم مقرر ہوئے۔ یہاں سے فتنہ تکفیر اس کی ابتدا ہوگی۔ وہ بندے جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملوث تھے، وہ بندے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھے، انہوں نے یہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا علی تم بھی کافر ہو، امیر معاویہ تم بھی کافر ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کلمہ پڑھنے والے، نبی کے صحابی، نبی کے مقتدی، نبی کے شاگرد، نبی کی زیارت کرنے والے، نبی سے قرآن پڑھنے والے، نبی سے دین سیکھنے والے، نبی کے ساتھ سینہ، نبی کے ساتھ کندھا ملا کر لڑنے والے، کفر و اسلام کے مار کے ان میں اپنے کردار ادا کرنے والے، ان پر ٹھپا کہ تم بھی کافر ہو، تم بھی کافر ہو۔ بھائی کس بات پہ کافر ہو؟ کہنے لگے اس بات پہ کافر، سب سے پہلی بات ہمیں یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، ایک نے کہا ہے یہ حکم، ایک نے کہا یہ حکم، ہمیں یہ سمجھاؤ کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر تم نے مخلوق کو حکم بنایا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الا لہ الحکم، حکم کس کے لیے ہے؟ ان الحکم الا للہ، یہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے پاس اس کا اختیار ہے۔ حاکم صرف اور صرف اللہ ہے، قانون صرف اور صرف اللہ کا، دستور صرف اور صرف اللہ کا، آئین صرف اور صرف اللہ کا۔ تم نے کہا ایک ثالث ابو موسیٰ اشعری، ایک عمر بن عاص یہ فیصلہ کریں گے، لہذا تم نے قرآن کو چھوڑ کر ان کو حکم بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا، حکم سے مراد فیصلہ کرنے والا، لہذا تم بھی کافر، تم بھی کافر، یہ پارٹی کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے؟ آئیے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ صحیح بخاری میں 7432 نمبر حدیث، صحیح بخاری میں 7432 آپ بیٹھے ہیں، سونا آیا ہے، سونا تقسیم کر رہے ہیں۔ تقسیم کرتے کرتے ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بندہ کیسا ہے؟
غائر العینین، آنکھیں اس کی اندر کو ہیں، اور مشرفت الوجنتین، مشرف الوجنتین، یہ رخسار اس کے باہر کو، آنکھیں اس کی اندر کو، ناشز الجبہتی، یہ پیشانی بھی اس کی باہر کو نکلی ہوئی ہے، آنکھیں اندر کو ہیں، پیشانی باہر کو ہے، یہ رخسار بھی اس کے، کس اللہجاتی، داڑھی اس کی بڑی گھنی ہے، محلوق الراس، اور سر کے جو بال ہیں وہ منڈے ہوئے ہیں، جسے ہم ٹنڈ کہتے ہیں، یہ ہوئی ہوئی ہے، مشمر الازار، شلوار اس کی بہت زیادہ اوپر ہے، یہ اس کا حلیہ ہے، باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، پوری وضاحت، پوری تفصیل، پوری دلائل، پورے صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے، یہ اس کا حلیہ ہے۔ وہ اٹھتے ہی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر جا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کو کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے، آمینہ کے لال کو کہتا ہے، مکہ کے در یتیم کو کہتا ہے، سلار کائنات کو کہتا ہے، والی بطحا کو کہتا ہے، شاف روز جزا کو کہتا ہے، سید المرسلین کو، خاتم النبیین کو، امام اعظم کو، پیر اعظم کو، رہبر اعظم کو، نبیوں کے امام کو، معراج کے مہمان کو، اتق اللہ یا محمد، اے محمد تو ڈر جا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے اس کی طرف دیکھا، اور ساتھ ہی کہنے لگا، اے دل ما عدلتا، عدل کر، عدل تو نے عدل نہیں کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں عدل نہیں کرتا، اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا، تو مجھے بتا کہ اللہ سے ڈرنے والا دھرتی پر ہے کون؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کہنے لگا ابھی خاموش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی بات ہے؟ شامنونی من فی السماء، جو آسمانوں میں ذات موجود ہے وہ مجھے امانت دار سمجھتی ہے، اور تو مجھے یہاں پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں امانت دار نہیں، میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں، میں عدل کرنے والا نہیں۔ بے قرار ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعنی ناظریبا عنقہ، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں۔ فرمایا نہیں، اس کی گردن نہیں اتارنی، اس کی گردن نہیں اتارنی۔ یخرج من ذیذی ھذا، اس بندے کی نسل سے، اولاد سے، ذریت سے، پوتوں سے، اس کے آگے پڑپوتوں سے ایسے لوگ نکلیں گے، ایسے لوگ نکلیں گے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، وہ ان کے حلق سے۔ اور ان کی ایک اور نشانی بیان فرمائی، نشانی کیا ہے؟ کہا تم، وہ ان کی نمازیں ہیں، اس کے مقابلے میں صلاتکم، تمہاری نمازیں کچھ بھی نہیں ہوں گی، ان کی قرات کے مقابلے میں تمہاری قرات کچھ بھی نہیں ہوگی، ان کے سجدوں کے مقابلے میں تمہارے سجدے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ اور وہ کریں گے کیا؟ یقتلون اہل الاسلام، وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، یدعون اہل الاوثان، وہ بتوں کے پجاریوں کو کچھ نہیں کریں گے، بتوں کو پوجنے والے، بتوں کی پرستش عبادت کرنے والے ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن جو اسلام والے ہیں، اہل الاسلام، جو اسلام والے ہیں، ان کو قتل کریں گے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ اس کی گستاخی، یہاں پر دو سوال۔ پہلا سوال یہ ہے، آپ کو پتا تھا کہ اس کی ذریت سے، اس کی اولاد سے لوگ نکلیں گے، تب بھی آپ نے اسے قتل نہیں کیا، گستاخی کی ہے تب بھی آپ نے قتل نہیں کیا؟ اس کا جواب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مستدرک علی الحاکم میں حدیث ہے۔ جواب کیا ہے؟ فرمایا میں یہ نہیں چاہتا، گستاخی ہے اس کی، لیکن میں کیوں قتل نہیں کر رہا اسے؟ لا یتحدث الناس، لوگ باتیں نہ کریں، ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد نے اپنے ساتھی پکڑ پکڑ کے قتل کرنا شروع کر دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ نے اسے قتل نہیں کیا۔ اور دوسری بات، ان کی اولاد ہوگی، اور ان کی اولاد ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں پر لفظ بڑے سخت ہیں، بندہ غور سے سمجھے، وہ لفظ اگر بندے کی سمجھ میں آ جائے، یہ مسئلہ تکفیر بہت حد تک بندے کی سمجھ میں آتا ہے۔ صحیح بخاری 7432 نمبر حدیث، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کی آل اولاد سے جو لوگ نکلیں گے، جو قرآن بڑا لمبا پڑھیں گے، نمازیں بڑی اچھی ہوں گی، اگر میں نے ان کو پا لیا، مجھے اگر وہ مل گئے، لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا۔ یہ قوم عاد کو قتل کیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَّا عَادٌ، عاد قوم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا چلائی، وہ ہوا چلتی رہی، اس کے بعد 8 دن 7 راتیں جب ہوا چلتی رہی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اپنے نبی سے سوال کرتے ہیں، فَحَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے میرے نبی بتائیے مجھے، قوم عاد کو میں نے جیسے برباد کیا ہے، اب ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نظر آتا ہے؟ فَحَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، نہیں نظر آتا۔ جس طرح قوم عاد کو برباد کیا گیا ہے اس دھرتی پر، اس زمین پر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ جو اہل اسلام کو چھوڑیں گے،
اہل اسلام کو قتل کریں گے، بتوں کے پجاریوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اگر میں ان کو پالوں میں اس طرح ان کو قتل کروں گا جیسے پروردگار کائنات نے قوم عاد کو قتل کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اہل اسلام کو قتل کرنے والے ہیں، اور اہل اسلام کو کب بندہ قتل کرتا ہے؟ جب اہل اسلام کو بندہ کافر کہہ دیتا ہے۔ وہ جو 3-4 صورتیں وہ استثنائی ہیں، ایک شادی شدہ ہو کے زنا کرے، یہ قتل کا اسلام نے حق دیا ہے۔ دوسرا، کوئی کسی کا مسلمان کسی کو قتل کر دے، یہ بھی حق، کوئی مرتد ہو جائے، یہ بھی حق ہے۔ یہ والی صورتیں چھوڑ کر اگر کوئی ان صورتوں کے بغیر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ جب اسے کافر سمجھتا ہے۔ تو بندہ جب کسی کو کافر سمجھتا ہے تو اس کا نتیجہ قتل کی صورت میں آتا ہے۔ یہ ہے فتنہ تکفیر کی تاریخ جو ہمیں ملتی ہے۔ اب ان لوگوں نے کھڑا ہو کر یہاں پر ان کا نام خوارج رکھ دیا گیا۔ کنہوں نے رکھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ انہوں نے اپنی جمعیت، اپنی جماعت اکٹھی کی، کوفہ کے قریب ایک ہرورہ، ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں پہ آ کے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جاؤ جا کے آپ مناظرہ کر کے آؤ ان کے ساتھ۔ فناظرہم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے دور سے وہ چلنے والی ساری باتیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ان کی شخصیت کو سمجھ لیں۔ صحابہ کرام میں سے قرآن سمجھنے کا جو اعزاز، جو شرف ابن عباس کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ دعویٰ ہے کن کا؟ تمام مفسرین کا یہ دعویٰ ہے۔ جو شرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلایا صحیح بخاری میں، اور اچھی طرح اپنے بازوؤں میں لے کر اللہ سے دعا کی، اللہم علمہ تاویل الکتاب، یا اللہ اسے قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعویل سمجھا دے۔ تفسیر اور تعویل آپس میں ہم معنی لفظ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نعم ترجمان القرآن ابن عباس، سب سے بہترین قرآن کی ترجمانی کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں۔ عبداللہ بن عباس چھوٹی سی عمر، لڑکے، چھوٹی سی عمر تھی، جسے ہمارے پنجابی میں منڈے کھنڈے، اس عمر کے وہ بندے تھے، بچے تھے ابھی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس شورا کا منبر بنایا ہوا تھا۔ بزرگوں نے اعتراض کر دیا، ہم نہیں مانتے، ہمارے بھی بچے ہیں، ان کو بھی بٹھایا کرے۔ فرمایا تمہیں اعتراض ہے اس بچے پر؟ اسے قرآن کے وہ مطلب آتے ہیں جو تمہیں بھی نہیں آتے، پوچھو۔ کہا پوچھو، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں سب کو بٹھا کے پوچھا بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت کیوں اتری؟ کسی نے کہا اس لیے اتری، کسی نے کہا اس لیے، کسی نے کہا اس لیے۔ آخر میں پوچھا ابن عباس تم بتاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں بتاتا ہوں، یہ اس لیے اتری، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا ہے آپ کا مشن مکمل ہو چکا، دین اسلام مکمل ہو چکا، اب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح کرے، اللہ سے استغفار کرے، آپ کا وقت آنے والا ہے، وفات کا وقت۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہی علم میرے پاس ہے، یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کا علم۔ اب یہ ان تکفیریوں سے، خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ تقریباً اس وقت امام ابن کثیر لکھتے ہیں 8000 ان کی تعداد ہے۔ مناظرے کے لیے جا کے بیٹھے، انہیں کہا کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہو، مجھے کافر کہتے ہو، امیر معاویہ کو کافر، سب صحابہ کو کافر کہتے ہو، بڑی ہمت ہے تمہاری، آؤ میرے ساتھ۔ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا، امام ابن جوزی کی تلبیس ابلیس پڑھے، جب میں وہاں پہ پہنچا جس طرح مکھیاں بہت تیزی سے اڑتی ہیں، ان کے پروں کی آواز آتی ہے، بنبناہٹ ہوتی ہے، اس طرح مجھے آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو آپس میں بات چیت کر رہا ہو۔ ہمارے دو نمازی مسجد میں آ جائیں ان کی باتیں نہیں ختم ہوتی، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو چپ کر کے بیٹھا ہو، ہر بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ہر بندہ ان میں سے 8000 کے قریب تھے۔ میں نے کہا بھائی میرے ساتھ بات چیت کرو، تمہارے مسئلے کیا ہیں؟ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کی ہے، ہمیں لڑایا ہے، ہم ان کے لشکر میں تھے، بتائیے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے یا نہیں؟ اگر خلیفہ تھے تو پھر جب انہوں نے صلح نامہ لکھا ہے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ علی خلیفۃ رسول اللہ یا خلیفۃ المسلمین کیوں نہیں لکھا؟ اگر تھے، اگر نہیں تھے پھر ہمیں لے کے لڑنے کے لیے کیوں گئے؟ ہم سے ظلم کیوں کروایا ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن کی سمجھ والے تھے اور کہا میں تمہیں بات سمجھاتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ پہ لکھا محمد الرسول اللہ، کافروں نے کہا ہم رسول اللہ کے لفظ نہیں مانتے، آپ نے مٹا دیے۔ جب رسول اللہ کے لفظ مٹائے گئے کیا اس کے بعد رسالت میرے نبی کی ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، ختم تو نہیں ہوئی۔ فرمایا پھر علی کی خلافت بھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کہتے دوسرا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کافر ہیں یا نہیں؟ اگر کافر نہیں تھے ہمیں لڑنے کے لیے ہم لڑے کیوں، ان کو قتل کیوں کیا؟ اگر کافر نہیں تھے، اگر کافر ہیں پھر ہم نے ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال ہے۔
عبداللہ بن عباس نے کہا مجھے یہ بتاؤ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تم لڑنے کے لیے گئے، سامنے کون تھا؟ امیر معاویہ۔ ان کی جماعت میں، امیر معاویہ کے لشکر میں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں کہ نہیں؟ امیر معاویہ کے لشکر میں کہا تھی۔ کہا کون ہے؟ جسے قرآن نے کہا ازواجہ امہاتہم، کہ اما عائشہ تمہاری ماں ہے، اپنی ماں کو لونڈی بناؤ گے؟ کہا یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر دو بندوں کو کہا ہمارا فیصلہ کر دو۔ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر اوروں سے فیصلہ کروانا یہ کفر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الحکم الا للہ، اللہ نے قرآن میں کہا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اللہ نے کافر کہا، لہذا تم بھی کافر، امیر معاویہ بھی کافر، علی بھی کافر۔ انہوں نے کہا مجھے بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے، آپس میں بنتی نہ ہو، سارا دن وہ لڑتے رہتے ہوں، اور جب بیوی روٹ کر میکے چلی جائے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء۔ اللہ کہتے ہیں لڑکی والوں کا ایک بابا لے لو اور لڑکے والوں کا ایک بابا لے لو، دونوں کو کہو ہمارا گھر بسانا ہے، ہماری صلح کروا دو۔ ایک گھر بسانے کے لیے دو بندوں کو ثالث بنا سکتے ہو، نبی کی امت بچانے کے لیے دو بندوں کو ثالث بنایا، کہتے کافر ہو گئے۔ ایک گھر میاں بیوی ان کی زندگی بسانی ہے، اللہ کے قرآن نے ثالث مقرر کروا دیے، حکم مقرر کروا دیے، نبی کی امت بچانا چاہتے ہیں ہم لوگ، اتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، دو بندے حکم بنائے، تمہیں اعتراض ہے؟ یہ سوال بھی جواب ان کی سمجھ میں آ گیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں 4000 بندہ فوراً وہاں سے توبہ کر کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلا گیا۔ یہ ہے فتنہ تکفیر کی تاریخ۔ یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات ہے جو ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے۔ 8000 بندے تھے اس وقت کے جو مسلمان تھے، ان 8000 بندوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو نبی کا صحابی بھی ہو اور ان خارجیوں کے ساتھ بھی موجود ہو، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا، نبی کا صحابی ہو اور خارجیوں کی جماعت میں ہو، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہتا ہو، ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ صحابہ سارے دوسری طرف تھے۔ میں بات کو مختصر آگے لے کے آتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، عمر بن عاص کو بھی۔ عبد الرحمن بن ملجم نامی بندہ ان میں سے نکلا، اس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، ان پر حملہ کیا، صبح فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ یہ ہے فتنہ تکفیر کہ مسلمان کو کافر قرار دینا اور اس کے بعد اس کی زندگی چھین لینا، یہ فتنہ تکفیر کی تاریخ ہے۔ اور یہ چلتا رہا، جہاں تک چلتا رہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لَأَقْتُلَنَّهُمْ۔ اب سوال یہ ہے اس دور میں فتنہ تکفیر کو سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ملک پاکستان میں اس وقت ہماری جو بھی حالت بن چکی، یا خود کش حملوں کی صورت میں، یا جتنے بھی مساجد میں حملے، یا جس طرح بھی حملوں کی صورت، ان لوگوں کا ایک خاص ذہن ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، حکمرانوں کو بھی کافر، فوج کو بھی کافر، دوسرے جو مکاتب فکر ہیں ان کو بھی کافر، جو بندہ ان کے ساتھ نہیں ان کو وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ سوچ بالکل بھی عینی ہی اسی طرح خوارج کے ساتھ ملتی ہے، اس دور کے خوارج کے ساتھ۔ عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، خباب بن ارت کا بیٹا عبداللہ نام ہے، صحابی رسول ہے، وہ جا رہے تھے، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، بڑی حیران کر دینے والی بات، اور ان خارجیوں کی جماعت، تکفیریوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، انہوں نے بلا کے کہا ادھر آؤ، کون ہو؟ کہنے لگے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ کہا کوئی حدیث آتی ہے؟ ایک آتی ہے، سناؤ۔ حدیث سنا دی۔ کہا ایک بات اور بتاؤ، ابو بکر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا وہ مسلمان تھے، نبی کے صحابی تھے، خلیفہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا وہ نبی کے صحابی تھے، خلیفہ راشد تھے۔ عثمان کے بارے میں خلیفہ راشد تھے، صحابی تھے۔ کہا چوتھے کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ، کہا وہ صحابی ہیں، دماد رسول ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ خلیفہ ہیں۔ کہنے لگے ان کو لٹاؤ اور ذبح کر دو۔ فَذَبَحُوا کے لفظ ہے، ذبح کرنا کسی کو یہ کن کی پہچان ہے؟ کہاں سے یہ نکلا؟ مسلمان کو ذبح، ایک صحابی رسول کو لٹایا، ذبح کر دیا، اور ان کی مسز، ان کی وائف، ان کی زوجہ محترمہ، ان کی بیگم، ان کی بیوی وہ حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں ایک نیزہ مار کے ان کے بچے کی بھی جان لی اور اس عورت کی بھی جان لے لی۔ حالانکہ اسلام وہ دین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں امرأتن، ایک عورت کو مقتولتن، قتل کیا ہوا دیکھا، اپنے صحابہ کو جمع کر کے کہا آج کے بعد کوئی عورت کو قتل نہ کرے۔ نہا ان قتل النساء والصبیان، بچوں اور عورتوں کو جنگ میں، دشمن کی عورتیں اور بچے، کافروں کے عورتیں اور بچے، ان کو بھی قتل کرنے سے منع کر دیا۔ لیکن جب بندہ تکفیر کے عنوان پہ نکل جاتا ہے نا، اگلے بندے کو کافر قرار دیتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں سوچتا۔ نبی کے صحابی کو بھی قتل کر دیا، نبی کی صحابی کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کو بھی قتل کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا لشکر لے کر نکلے، ان پر حملہ کیا، صرف 9 یا 10 بندے ان میں سے بچے، باقی سب کو ختم کر دیا۔ لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان پر حملہ کیا، ان کو کافر قرار نہیں دیا، حملہ کیا ہے، کافر قرار نہیں دیا۔
بلکہ حملہ سے پہلے ان کو کہا تمہیں وظیفے بھی ملیں گے، ہماری مسجدوں میں بھی آؤ، نماز بھی پڑھو، لیکن تمہیں اپنا یہ کفر والا جو فتویٰ ہے نا اس کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دلیل اس بات پہ کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قتال کیا لیکن ان کو کافر نہیں سمجھا؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، جا کے تاریخ کی کتابیں اٹھا لے، ذمہ داری سے طالب علم ہوں، عرض کرتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ نے ان سے قتال کیا، ان کو ختم کیا، اس طرح قتل کیا جس طرح میرے نبی کی خواہش تھی، لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، لیکن ان میں سے کسی کی بیوی کو اپنی لونڈی نہیں بنایا، کسی کے بچے کو اپنا غلام نہیں بنایا۔ اگر ان کو کافر سمجھتے ان کی بیوی کو اپنی لونڈی بناتے، ان کی لڑکیوں کو لونڈی بناتے، ان کے بچوں کو اپنا غلام بناتے؟ نہیں۔ مسلمان جب کسی کو کافر سمجھتا ہے نا تو اس کے لیے بہت اسباب ہیں، بہت زیادہ شروط ہیں، بہت زیادہ موانع ہیں۔ اب آ جائیے اگلی بات کی طرف۔ یہ فتنہ چلتا رہا، آ جائیں اب آج کے ان حالات میں، اس فتنے کو دیکھیں، ان کے رد عمل کو دیکھیں، ان کے انداز کو دیکھیں۔ اب ان کی بنیاد کیا تھی؟ جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی اور قانون لے کے آتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے۔ لفظ کفر کیا ہے؟ لفظ کفر قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک کفر کفر سے ہے، ایک کفر کفران سے ہے، ایک کفر کفور سے ہے، بے شمار معنوں میں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو، میرا کفر نہ کرو۔ اب یہاں پہ کفر سے مراد وہ نہیں کہ بندہ ملت سے باہر ہو جائے، یہاں کفر سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ ایک کفر کا معنی یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے لفظ لیبلونی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا تھا اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں۔ کیا نبی کفر کر سکتا ہے؟ یہاں پہ کفر کا معنی کچھ اور ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ قرآن مجید میں کفر کے لیے استعمال ہونے والے لفظ، ایسے ہی کفر کا معنی کئی یہاں پر ہم جس کفر کو سمجھنے والے ہیں وہ ایسا کافر، ایسا کفر جو مسلمانوں کی ملت سے باہر ہو جائے، جس کی جان مال ہر چیز حلال ہو جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کے مال کو لوٹ لیا جائے، مال غنیمت بنا لیا جائے، اس کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے، اس کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ایسا کافر یہ بندہ کب ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا جو اللہ کے نازل کیے ہوئے چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے۔ اب یہاں پہ کافر سے مراد کون سا کافر ہے؟ کافر سے مراد کون سا کافر ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو، یہ جو ہمارے کچھ بھائی اس مسئلے میں بھٹک گئے، ان کا یہی ذہن ہے۔ ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، شریعت کو نافذ نہیں کرتے، جمہوریت کو لے کے بیٹھے ہیں، آئین پاکستان کو لے کے بیٹھے ہیں۔ کوئی چوری کرتا ہے 381 382 تعزیرات پاکستان کی دفعہ لگاتے ہیں، اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے۔ کوئی زنا کر لے 12/779 10/779 یہ دفعات لگا دیتے ہیں، اس کو سنسار نہیں کرتے، رجم نہیں کرتے۔ اسی طرح کوئی قتل کر لے 302 324 دفعات لگاتے ہیں، اسے قصاص میں قتل نہیں کرتے۔ لہذا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ کافر ہے۔ کیا اس بنیاد پر ہم ان حکمرانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عملی کفر، عمل سے کفر کرنا، ایک ہے اعتقادی کفر، عقیدے کا کفر۔ عقیدے کا کفر لوگوں کو باہر لے کے جاتا ہے ملت اسلامیہ سے، جو اعتقادی کفر ہے۔ لیکن عملی کفر، اب یہ والی چیز، اس بنیاد پر ہم حکمرانوں کو، کوئی ایک ایسا حکمران بتائیں جو علل اعلان کہتا ہو کہ میں اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور کو نہیں مانتا، میں حدود کو نہیں مانتا۔ ہاں وہ مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں، لیکن نافذ نہیں کرتے، عملاً وہ کفریہ کام میں مرتکب ہے۔ عملیہ عقیدے کے اعتبار سے وہ نہیں کہ ملت اسلامیہ سے باہر ہو چکے ہیں، ان کی جان مال ہمارے لیے حلال ہو چکی ہے، اب ان کو مٹا دو، ختم کر دو، حملے کر دو۔ اس بات پر کیا دلیل ہے؟ اس بات پر سب سے پہلے امام طحاوی کا قول ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں لا یخرج العبد، بندہ باہر نہیں نکلتا من الایمان، ایمان سے۔ کب تک بندہ باہر نہیں نکلتا؟ جب تک ان چیزوں کا انکار نہ کر دے جن چیزوں نے اسے اسلام میں داخل کیا ہے۔ اگر یہ ہمارے حکمران، ان میں سے کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں، ضیاء الحق کے دور کی اگر تاریخ پڑھے، اس کی زندگی میں ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب وہ کبینہ بلا لیتا ہے کہ میں شریعت کو نافذ کرنے لگا ہوں، لیکن علماء کرام ہی تھے، ہمارے مولویان حضرات تھے جنہوں نے شریعت نافذ نہیں ہونے دی، یہی کھڑے ہو گئے تھے اس کے سامنے۔ ایسے دور بھی آتے ہیں، اور یہ ہمارے دستور میں لکھا ہوا، میں کہتا ہوں چلو جملہ ہی صحیح، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لکھا ہوا صحیح، موجود تو ہے نا، اگر کوئی مانتا ہی نہ ہو اس دستور پر حلف اٹھانا، یہ ساری چیزیں، لیکن ان کا یہ قرآن و سنت کو، شریعت کو نافذ نہ کرنا، یہ عملی کفر ہے، اس بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایسا کفر نہیں جو ان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے، ان پر حملوں کو جائز قرار دیتا ہے، ان کی جانیں لے لینا جائز۔ اس پر عبداللہ بن عباس کا قول،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیس الکفر کما تذهبون الیہ، اور یہ وہ کفر نہیں، امام ابن کثیر نے تفسیر میں نقل کیا، یہ وہ کفر نہیں جس کفر کی طرف تم چلے گئے ہو، ہوا کفر دون کفر، یہ کفر تو ہے لیکن اس کفر سے پیچھے ہے جو بندے کو ملت سے باہر کر دیتا ہے، اس کفر سے پیچھے ہے، فسوق دون فسوق، یہ فسق تو ہے لیکن اس فسق سے پیچھے ہے جو بندے کو ملت اسلامیہ سے باہر کر دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک جہود ہے، ایک استحال ہے۔ استحال اور جہود کا مطلب کیا ہے کہ بندہ انکار کر دے، جیسے سورۃ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، ہماری آیتوں کا انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ ایک جگہ پر کافرون کے لفظ ہیں، جو کافر ہیں ہماری آیتوں کا انکار، اگر کوئی انکار کر دے تب ہے وہ اس دائرے میں جائے گا کہ میں مانتا ہی نہیں، میں تسلیم ہی نہیں کرتا، میں مانتا ہی نہیں قرآن کو منزل من اللہ، ایسی بات ہی نہیں، آئین میں یہ باتیں طے ہیں۔ اگلی بات، ہم نہیں مانتے کہ اس آئین کو شریعت کے مقابلے میں ہم پریفرنس ترجیح دیں، پریفر کریں، نہیں، یہی ایک مسلمان کی، لیکن یہ حکمرانوں کی جو غلطی ہے، جو عملی کفر ہے، اس کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے باہر کرنا، ان کے جان مال کو حلال کر دینا، یہ سوچ درست نہیں، یہ ان کو کافر قرار دینا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے بعد یہاں پہ ایک بات ہے، کافر ہے کون؟ ہم نے کسے کہنا؟ جو غیر اللہ کے لیے کوئی چیز دے اس سے بھی کافر نہ کہے، وہ بھی مسلمان، جو غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھائے وہ بھی مسلمان، جو سارا دن شرک کرے وہ بھی مسلمان، جو نماز نہ پڑھے وہ بھی مسلمان۔ بھائی پھر سارے مسلمان ہیں تو پھر شرک کدھر گیا؟ مشرک کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں اس موضوع کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے ضرور ذہنوں میں آتا ہے۔ بھائی مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک ہے وہ مسلمان، وہ مومن بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان ہے، ایک ہے وہ جو ہماری نظروں کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے اعمال وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، وہ صاحب ایمان بندے والے نہیں ہیں، وہ ایسا بندہ ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ایک قاعدہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، لا تکفر مسلما بذنب، کسی مسلمان کو گناہ کی وجہ سے ہم کافر نہیں کہہ سکتے، یہ اہل سنت والجماعت۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، یہ اس کے ایمان کو کمزور کرنے والی چیز ہے لیکن ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، خوارج تکفیری اسے کافر کہتے ہیں۔ ڈکیتی کرنے والا، اس کے ایمان کی کمزوری سب کچھ ہے لیکن ہم اسے کافر، یعنی گناہ کبیرہ کے ساتھ ہم اسے ملت اسلامیہ سے باہر نہیں کر سکتے، یہ سلف صالحین صحابہ کا طریقہ ہے۔ اچھا بات کر رہے تھے پھر ہم اسے کافر کسے کہیں، مسلمان کسے؟ پھر شرک تو چلا گیا، ایک بندہ غیر اللہ کے لیے چڑھاوا دیتا ہے، ایک بندہ غیر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے لیکن وہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عند اللہ تعالیٰ مسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان، یہ کتاب و سنت کو غور سے پڑھیں، یہ آپ کو دو قسمیں نظر آئیں گے۔ اور ایک وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہے لیکن اس کے عقیدے میں، اس کے عقیدے میں، اس کے نظریات میں شرکی خرابیاں موجود ہیں۔ اب ان دونوں کا فرق سمجھ لیں، دونوں کا فرق مختلف ہے۔ دونوں طرح کے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان ہے وہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان ہے۔ ایک بندہ ہمارے سامنے کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے اعمال، اس کے عقیدے میں شرکیہ چیزیں موجود ہیں، ہمیں اسے دعوت دینی چاہیے جو نبوی طریقہ ہے۔ دعوت دینے کے بعد بھی اگر وہ مصر رہتا ہے، قرآن پاک سے دیکھیں ان دو قسموں کی دلیل، بھائی آپ نے دو قسمیں کہاں سے بیان کر دی؟ قرآن مجید میں دیکھیں، مدینہ منورہ میں دو طرح کے مسلمان موجود تھے، دو طرح کے، ایک عند اللہ مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ایک وہ تھے جو صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے اور پکے ٹھکے 100%، 100%، 100% وہ کافر تھے، سب کو پتا تھا، اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، اپنی سرحد کے اندر رہتے ہوئے، مدینہ میں رہتے ہوئے، ان کے کلمے کا اعتبار کرتے ہوئے ان پر تلوار نہیں اٹھائی، ان کو قتل نہیں کیا، تکفیر ان کی کر کے۔ دلیل لیں قرآن مجید میں فرقان حمید میں پارہ نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمومنین، لیکن وہ ایمان والے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، صحابہ کرام کو مدنی صورت ہے، سورۃ البقرہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن بتا رہا ہے مدینہ میں کچھ بندے ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمومنین، لیکن وہ ایمان والے نہیں۔ اس کے باوجود اب یہ طے ہو گیا کہ مدینہ میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے ایمان کی نفی اللہ کے قرآن نے کر دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکفیر کر کے ان کا قتل عام نہیں کیا۔ آپ قرآن مجید میں آگے چلے جائیں،
اللہ قرآن میں کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، وہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، واللہ اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے لقاذبون کے لفظ لام تقید کا، یہ جھوٹے ہیں، اللہ نے ان کو جھوٹا کہہ دیا، منافقوں کو جھوٹا کہہ دیا، ایمان کی نفی۔ لیکن ان پر تلوار نہیں چلائی گی، ان کا قتل عام نہیں کیا گیا، سرحد میں رہتے ہیں، مدینہ کی بستی میں رہتے ہیں۔ لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھی کو قتل کرنے لگ گئے، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرنے لگ گئے۔ تیسری دلیل قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا ہے، بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد۔ اب یہ ان لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جی عبداللہ بن ابی تھا، ایک کافر تھا، قرآن نے اس کا ذمہ لے لیا، والذی تولا، وہ جو والی بنا ہے ان کے سب سے بڑا ہے، جو اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَفَرُوا، انہوں نے کفر کر دیا، یہ کافر ہو چکے ہیں بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد۔ اچھا یہ بتائیں اللہ قرآن میں جن لوگوں کے بارے میں کہہ دے، پہلے شروع میں یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کہتے ہیں نبی یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ یہ بات انہوں نے نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، لیکن انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، وَكَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا ہے، یہ کافر ہیں بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد۔ اللہ نے طے کر دیا قرآن مجید میں، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے، سیگے دونوں جمع کے، اسلامی ہم میں ہم ضمیر جمع کی، کافروں میں سیگا جمع کا، کہ کچھ جمع میں، جمع 3 سے اوپر پر بولی جاتی ہے، کئی لوگ ایسے موجود تھے جو اپنے اسلام کے بعد کفر کر چکے تھے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بتا دیا گیا کہ یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کے بعد کافر ہو چکے ہیں؟ آپ نے ان کی کیوں؟ ان کے کلمے کا احترام کیا۔ کس کا احترام کیا؟ ان کے کلمے کا، ان کے کلمے کی بنیاد پر، ان کے کلمے کی وجہ سے۔ اور مدینہ میں جو طریقہ چلتا رہا وہ صرف اور صرف وہ طریقہ کون سا چلتا رہا؟ وہ طریقہ اصلاح کا طریقہ چلتا رہا، تکفیر کا طریقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث جامع ترمذی میں آتی ہے، آپ آ رہے ہیں، صحابہ کرام آئے، کہنے لگے اجعل لنا ذات انوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی، یہ مشرکوں کی ایک بیری ہے، یعلقون اسلحتہم، یہ اپنا اسلحہ اس کے ساتھ لٹکاتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کے اسلحے میں برکت آ گئی، ہمارے لیے بھی کوئی بیری مقرر کر دیں، ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکا دیا کریں۔ کفریہ کلمہ ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم سارے کافر ہو چکے ہو، بلکہ ان کی اصلاح فرمائی، کہا سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی۔ مسلمان کا مزاج، نبیوں کے وارث کا مزاج، وہ تکفیری مزاج نہیں ہوتا، وہ اصلاحی مزاج ہوتا ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں 1535 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں میں جا رہا تھا سامع رجلان، ایک آدمی کو سنا، یقول، وہ کہہ رہا تھا، اپنے ابا جی کی قسم کھا رہا تھا، وہ ابھی مجھے میرے ابا جی کی قسم، فوراً سنا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من حلف بغیر اللہ، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا ایک جگہ پہ، فقد کافر، وہ کافر ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی اصلاح کی، اس کی تکفیر نہیں کی، حالانکہ دلیل اس کے کفر پر موجود تھی۔ کیوں؟ بھائی یہ کفر کے لفظ جس جگہ پر بولے گئے ہیں یہ وہ کفر نہیں جو ملت اسلامیہ سے باہر کر دیتے ہیں، بندے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں جس جگہ پر آپ اتمام حجت کر چکے ہیں، تکفیر کے سارے ضابطے پورے کر چکے ہیں، موانع وہاں پر کوئی موجود نہیں، وہاں پر کوئی بندہ مرتد ہو چکا ہے، وہ کافر ہے، یا آپ ساری ذمہ داریاں پوری کر چکے ہیں دین کی روشنی میں، پھر جا کر ہم تکفیر معین کر سکتے ہیں، کسی کو کافر قرار دے سکتے ہیں۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی اصلاح کی۔ آگے آجے، ایک بندے لوگ آتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث، آ کے کہتے ہیں 1044 نمبر حدیث، آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو گرہن لگ گیا، فرمایا کیوں لگا ہے؟ کہنے لگے آپ کا بیٹا فوت ہوا اس وجہ سے لگا۔ عقیدے کی خرابی ہے کہ نہیں؟ عقیدے کی خرابی شرک اور کفر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکفیر نہیں کی، کیا کہا؟ اور بھائی سنو، یہ ان الشمس والقمر، یہ چاند اور سورج، لا یکسفان لموت احد، کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ابراہیم کیوں نہ ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ اصلاح کا طریقہ ہے مسلمان کے پاس ہوتا ہے، یہ ہمارا تیسرا پہلو ہے، اصلاح کا طریقہ مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ آپ ان کے سامنے کسی کو دور کھڑے ہو کر کافر قرار دینا بڑا آسان ہے، جب اس کے سامنے جا کے کہیں گے نا تجھ میں کفر ہے، تیرے عقیدے میں شرک ہے، وہ میری بھی 10 گنوائے گا، وہ مجھے جواب دینا پڑے گا، اس کے جو شبہ ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا۔ شبہات کسی کے دور نہیں کرتے، اتمام حجت نہیں کرتے،
اتمام حجت کے بغیر اپنی جگہ پہ بیٹھے ہر ایک پہ تکفیر، یہ محل نظر ہے، یہ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام اپنی جگہ پہ بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کو کافر قرار دے کر ان پر حملے شروع کروا دینا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا، یہ انداز وہاں سے نکلا ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آگے آئیے اسلام کا مزاج کیا ہے۔ ایک بندہ آیا مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256، امام البانی نے اس روایت کو صحیح کہا، نوجوان ہے، اور ان الفتن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، آ کے کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوان ہٹا کٹا گبرو سونا صاف ستھرا، آ کے کہتا ہے مجھے نا زنا کی بدکاری کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام اٹھے، اسلام میں اسلام قبول کر کے کبیرہ گناہ کو اپنے لیے حلال کروانا کفر ہے، لیکن صحابہ کرام اٹھے کہ اس کو پکڑیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا، رک جاؤ کوئی نہیں جائے گا۔ اسے کہا میرے قریب ہو، بچہ قریب ہو گیا، اس کے قریب کرنے کے بعد کہا بیٹا دیکھ ایک میں بات مجھے بتا، اتحبہ لامک، اپنی ماں کے لیے یہ بات کام پسند کرتا ہے؟ لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم نہیں پسند کرتا۔ اپنی خالہ کے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے نہیں، اپنی بہن کے لیے نہیں، اچھا کسی کے لیے نہیں، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ، لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، یہ ہے طریقہ۔ اس کے بعد اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ، اللہ اس نوجوان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کا دل پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، اس کے گناہ بخش دے۔ یہ اسلام ہمیں اصلاح کا ایسے مسئلے پر دعوت اصلاح یہ طریقہ سکھاتا ہے، نہ کہ تکفیر کے طریقے سکھاتا ہے۔ ہم کفر کرنا ہمیں موانع کا پتہ نہیں ہوتا، ضوابط کا پتہ نہیں ہوتا، اور جب بندہ اس انداز میں کسی کی تکفیر کرتا ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال لاخیہ یا کافر، جب کوئی بندہ کسی مسلمان کو اے کافر کہتا ہے تو ان کا کفر فقط باء بہ احدہما، ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو کوئی بندہ کافر کہتا ہے، اور یہ ہمارے ملک میں جتنا، آخری بات جو میں نے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بات مختصر، یہ 3 باتوں کے بعد آخری بات، نتیجہ کیا نکلتا ہے اگر ہم کسی کو کافر قرار دینا شروع کر دیں؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ مسجد کے نمازی محفوظ رہتے ہیں، نہ مارکیٹ کی دکانیں محفوظ رہتی ہیں، نہ لوگوں کے بچے محفوظ رہتے ہیں، نہ آرمی پبلک سکول جیسے وہ بچے اس مسئلے پہ ہم تفصیلی عرض کریں گے۔ کیا اسلام اس طرح ہمیں اجازت دیتا ہے جب ہم کسی کو تکفیر کرتے ہیں، کسی کی کافر قرار دیتے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جانوں کا ضیاع، قتل کرنا۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث 6865 نمبر صحیح بخاری میں 6865، مقداد بن عمر الکندی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے آقا ایک مجھے بات بتائیں، شاہدہ بدرن، وہ صحابی ہے بدری صحابی، بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے، آقا مجھے ایک بات بتائیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اگر میں کسی جگہ پر جہاد کے لیے، قتال کے لیے لڑنے کے لیے چلا جاؤں، اقتتلنا، باہم لڑیں، باب افتعال ہے، اس کا ایک خاصہ ہے مشارکت، تشارک، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، دشمن میرے ساتھ، میں دشمن کے ساتھ، لڑتے لڑتے میرا جو دشمن ہے فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ، وہ اپنی تلوار میرے ایک ہاتھ پہ مارے اور میرے ایک ہاتھ کو فَقَطَعَهَا، اس کو کاٹ دے، اس کو کاٹنے کے بعد ثُمَّ لَاذَ بِالشَّجَرَةٍ، ایک درخت کے پیچھے چھپ جائے، اور جب میں تلوار لے کر اس پر حملہ آور ہوں، وہ درخت کی اوٹ میں چھپ کر کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، وہ کلمہ پڑھ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں کیا کروں، اس کو قتل کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اب تو نے اس کے کلمے کے بعد اسے قتل کیا، کیا لفظ ہے کہ اگر تو نے اس کے کلمے کے بعد اسے قتل کیا، جو اس نے کلمہ پڑھا، بھی نمازیں نہیں پڑھی، اگر اس نے بہت لمبے چوڑے حج نہیں کیے، اس نے اپنی پیشانی پہ ماتھے پہ کوئی کالے رنگ کا نشان نہیں بنوایا، عبادت کر کر کے صرف کلمہ پڑھا، اگر اس کے کلمے کے بعد تو نے قتل کر دیا، تکون، تو ہو جائے گا بمنزلتہ، اس کی اس جگہ پر جس جگہ پر وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا۔ کس جگہ پر تھا؟ کافر تھا، تو کافر ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا تیری اس جگہ پر جس جگہ پر تو پہلے تھا، یعنی وہ مسلمان کی جگہ پر وہ شہید ہو کر وہ جنت کا وارث بنے گا، تو جہنم کا وارث بنے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6865، فتح الباری کی نمبرنگ کے مطابق۔ اگلی حدیث صحیح بخاری میں 4269 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم ایک ہرقہ بعثنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الہرقہ، ہمیں ہرقہ نامی ایک جگہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بھیج دیا، ہم وہاں پہ چلے گئے، ہم وہاں پہ لڑائی لڑ رہے تھے، لحقت انا ورجل من الانصار، میں اور انصار کی برادری میں سے ایک بندہ، دونوں بندے بڑے زور و شور سے لڑ رہے تھے، فہزمناہ، ہم نے دشمن کو شکست دے دی،
ایک بندے پر ہمارے سامنے تھا دشمن کا، ہم نے اس پر غلبہ ڈال لیا، ہم اس پر غالب ہو گئے. فلما غشیناہ، جب ہم نے اس کو اچھی طرح اس پر چھا گئے، کنٹرول، غلبہ، طاقت ہماری ہو گئی. اس نے اونچی آواز سے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا یہ ڈر کے کلمہ پڑھتا ہے. تحنتہ برمح، میں نے اپنا نیزہ اس کے پیٹ میں مارا اور اس کو ختم کر دیا، مار ڈالا. واپس آئے، کسی بتانے والے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سن کے کہا ہے اسامہ بن زید حب رسول اللہ ہیں، حب رسول اللہ. مانے کا پتا ہے آپ کو محبوب سب سے زیادہ محبت کرتے تھے نوجوانوں میں سے. جب وہ فاطمہ نا مخزوم عورت، قبیلے کی عورت، اس نے چوری کی تھی، اس کا ہاتھ کٹنے سے بچانا تھا، کس کو بھیجا تھا؟ اسامہ بن زید کو. اتنا پیار کرتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ بن زید سامنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اسامہ، اے اسامہ، اتقتلہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اتقتلہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اتقتلہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اے اسامہ تو نے اس کا کلمہ سن کر اسے قتل کر دیا. اے اسامہ تو نے اس کا کلمہ سن کر اسے قتل کر دیا. اے اسامہ تو نے کہتے ہیں فما زالا یکررھا حتی تمنیت انی لم اکن اسلم قبل ھذا اليوم. کہتے ہیں میرے نبی نے یہ بات اتنی دفعہ کہی کہ میرے دل میں یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش پیدا ہوئی کاش میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، مجھ سے یہ جرم ہی نہ ہوتا. صرف کلمہ سن کر. بھائی یہ ہمارا دعوت کا میدان ہے. پاکستان میں، اس وطن میں جو ہمارے کلمہ پڑھنے والے غلطیوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ہماری دعوت کا میدان ہے. آگے آئیے، ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. ایک مسلمان اس کو قتل کر دینے سے ساری دنیا چلی جائے، ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے. اہون عند اللہ، یہ بات اللہ 1395 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی میں. یہ بات اللہ تعالیٰ کو گوارا ہے، لیکن کسی مسلمان کی جان یہ گوارا نہیں. اور میں نے شروع میں عرض کیا وہ جو ہمارے ذہن میں فلسفہ آتا ہے نا، ہر ایک کو مسلمان مان لے. میں نے عرض کیا قرآن مجید فرقان حمید پر غور و فکر، تفکر و تدبر کریں، بات بڑی واضح ہوتی ہے. اور حکمرانوں کا اس قانون کو اپنانا جب تک جہود اور استحلال یہ نہ ہو، جہود کا مطلب انکار نہ کریں، ہم نہیں مانتے تمہارے قرآن کو، یہ نہ کہیں، یا یہ کہیں کہ ہمارے لیے آئین جمہوریت ہے جو بس اسی کو ماننا ہے، قرآن مجید کو پیچھے کر دو، ختم کر دو، ہم نہیں اس کو تسلیم کرتے. یہ استحلال اور جہود کی صورتیں ہیں، ورنہ ان کی اصلاح کی جائے گی. اور آپ دیکھیں نا نجاشی، صحیح بخاری کتاب الجنائز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا، حکمران ہے. سوال یہ ہے کیا نجاشی حکمران تھا؟ میرے نبی نے اس کا جنازہ پڑھا ہے. وہ فیصلے اور شریعت اس نے حبشہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافذ کی ہوئی تھی؟ نہیں. اس کے باوجود اس کا جنازہ پڑھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود تھی، حدود موجود تھی، دین اسلام موجود تھا، لیکن اس کے باوجود نافذ نہیں تھا حبشہ میں. اور آگے آئیں قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ. قرآن پاک کے لفظ کیا ہیں؟ وما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دین کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے. یوسف علیہ السلام کے پاس عہدہ تھا، رتبہ تھا، مقام تھا، لیکن جو دین وہاں پہ، جو قانون وہاں پہ، جو آئین وہاں پہ نافذ تھا، وہ یوسف علیہ السلام کی مرضی کا نہیں تھا، بادشاہ کی مرضی کا تھا. اللہ قرآن میں اعتراض کرتے ہیں وہ جی بات تو پہلے کی ہے. وہ آیت جس سے ہم لوگوں کو کافر بناتے ہیں وہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ آیت بھی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. اگر یوسف علیہ السلام مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے مطابق. اللہ کے نبی ہیں لیکن وہاں پہ آئین کچھ اور چل رہا ہے. نجاشی میرے نبی پہ اسلام لا چکے ہیں، وہاں پہ آئین کچھ اور چل رہا ہے. اللہ کے قرآن سے پوچھیں، اللہ کے قرآن کے انداز کو دیکھیں. اللہ نے قرآن میں مومنین کا، ایمان والوں کی نفی کی کہ مدینہ میں ایمان والے بغیر ایمان کے. احد کو جاتے ہوئے 1000 بندہ گیا، 300 بندہ واپس آ گیا. 300 بندہ طے ہو گیا کہ یہ 300 بندہ عبداللہ بن ابی کا ساتھی ہے، یہ مسلمانوں کا ہم خیر خواہ نہیں ہے. اس کے باوجود وہ انداز نہیں. آئیے آخری بات، اب قتل مسلم کلمہ پڑھنے والے تکفیر کے نتیجے میں یہ عمل شروع ہوا. نتیجہ ہمیں کیا نکلا؟ آپ خلفائے راشدین، خلافت راشدہ کے دور کو دیکھ لیں. بات بڑی مختصر اور خلاصے کے طور پر یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں علاقے فتح ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں علاقے فتح ہوئے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں علاقے فتح ہوئے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک علاقہ بھی فتح نہیں ہوا. سوال ہے کیوں؟ جب تکفیر شروع ہوتی ہے نا مسلمانوں میں، کافر قرار دے کے لڑائیاں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دشمن مضبوط ہوتا ہے
دشمن طاقتور ہوتا ہے، دشمن کو قوت ملتی ہے، پھر وطن، ملک، ریاست، سلطنت، مسلمان یہ کمزور ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری حالت کیا ہے، ہماری حکمران جسے ساری توجہ اس فتنہ تکفیر کے حوالے سے مرکوز کرنا پڑ رہی، نتیجہ کیا ہے؟ میں بڑے دکھ سے کہوں گا، جنگ اخبار کھول کر دیکھ لیں، جنگ اخبار پڑھ کے دیکھ لیں، ہر ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن یہ خبر چھپی ہوتی ہے، گدے کا 35 من گوشت پکڑا گیا، گدے کا 22 من گوشت پکڑا گیا۔ حکومت کیوں فیل ہے؟ کلمہ پڑھنے والے، کلمے کی بنیاد پر قائم ہونے والے ملک میں گدے اور کتے کا گوشت لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہیں پہ پٹرول کا بحران، کہیں پہ بجلی کا بحران، کہیں پہ آٹے کا بحران آنے والا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا یہ حالات؟ اور پرسوں 30 جنوری کا اخبار انصار عباسی کا کالم کھول کے پڑھیں، اسلام آباد کے ایک سکول سے 3 بہنوں کو نکال دیا گیا۔ کیوں؟ کہ وہ مسلمانوں کا ملک اسلام آباد ہے، اسلام کے نام پر اسلام آباد، کہ وہ پردہ کر کے نقاب کر کے آتی ہیں، تم پردہ کر کے کیوں آتی ہو مسلمانوں کے ملک میں؟ اس سے آگے چلیں، اسلام آباد کے ایک سکول میں اسی 30 جنوری کے اخبار میں ایک بچہ آتا ہے، اس کے بیگ سے شراب کی بوتل نکلتی ہے، سکول کا پرنسپل بچے کے والد کو بلاتا ہے، تیرے بیٹے کے بیگ سے ایک شراب کی بوتل نکلی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی پٹائی کرتا ہے، لیکن کس بات پر؟ اس بات پر نہیں کہ بیٹا تو شراب کیوں پی رہا ہے، تیرے دین نے، میرے دین نے حرام کی، اس بات پر کہ کم وقت تو نے پینی ہے تو اچھی برانڈ کی پیا کر، یہ تیرے گردے خراب کر دے گی۔ یہ ہمارے ملک کی حالت بن چکی ہے۔ کس وجہ سے بنی ہے؟ کہ حکمرانوں کو صرف اور صرف ایسی وجہ سے نمٹنے کی اور ہماری سرحدوں پر کشیدگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جن چیزوں کو ہم نے سنا ہے، اللہ ان کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔